کسی مسئلے پر سلف صالحین کا اجماع ہو گیا، کنسنسس ہو چکا ہے، آپ اس کے اندر آ کر نئی رائے پیش کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ان کا تو اس میں اتفاق ہوا ہوگا لیکن میرے خیال میں یہ بات ایسے نہیں ہے، نہیں جائز نہیں ہے۔ جو گڈمٹ ہو رہی ہے نا معاملے میں وہ اس طرح ہی ہو رہی ہے۔ یار یہ جو فہم سلف کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو ہم لوگ تو کتاب و سنت کی بات کرتے تھے، ان کو لگ رہا ہے کہ کتاب و سنت اس طرف کھڑا ہوا ہے اور سلف کا فہم کہیں اور کھڑا ہوا ہے۔ نہیں، یہ ایک اسپیسیفک رولنگ لے لینا کہ جناب چونکہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی تو اذان کے بعد ہی پڑھا جائے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آج کل منہج سلف کے تعلق سے کچھ افراط و تفریط دیکھنے میں آ رہی ہے۔ منہج سلف کیا ہے اور منہج سلف کی پابندی ضروری ہے یا نہیں، اس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ افراط و تفریط۔ افراط تفریط کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آگے اس کا بہت شد و مت سے اس کو پیش کر رہے ہیں اور کچھ اس کو خلاف پیش کر رہے ہیں۔ تو منہج سلف کیا ہے؟ دیکھیے، سلف صحابہ کرام کی جماعت کا نام ہے جن کی فالوئنگ کا ہمیں قرآن نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ، ایسا ہی ہے نا، واتبع سبیل من اناب الی، ان کے راستے کی پیروی کریں جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے انبیاء کرام ہیں، اور ہماری امت کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے، ان کے نقش قدم کو اپنانے کی دعوت دی ہے اور اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ بہت سی قرآن کی آیتیں ہیں، آپ نے سنی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے شروع میں مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور جو احسن طریقے سے ان کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم سلف صالحین کی فہم کی اس میں اہمیت ہے۔ اب مطلب کیا ہوا کہ سلف صالحین کو فالو کرنا ہے، یا فہم سلف کا مطلب کیا ہوا؟ تو یاد رکھ لیجیے 3-4 باتیں اس میں آتی ہیں۔ اگر یہ ہے تو وہ فہم سلف کی اتباع ہے، اگر یہ نہیں ہے تو آپ اس کو صحیح سے سمجھے نہیں۔ پہلی بات، فہم سلف کی اتباع کا مطلب ہے کہ ان کے اجماع کو اپنانا اور اس سے باہر نہ نکلنا۔ کیا مطلب؟ کسی مسئلے پر سلف صالحین کا اجماع ہو گیا، کنسنسس ہو چکا ہے، آپ اس کے اندر آ کر نئی رائے پیش کر رہے ہیں، آپ اس میں آ کر کوئی اختلاف پیش کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ان کا تو اس میں اتفاق ہوا ہوگا لیکن میرے خیال میں یہ بات ایسے نہیں ہے، نہیں جائز نہیں ہے۔ وہ حق پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نقش قدم کو اپنانے کا حکم دے دیا، تو اس لیے ان کے اجماع کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ کلیئر ہے بات؟ دوسرا، اگر کسی مسئلے میں 2 رائے پائی جاتی ہیں سلف میں، تو آپ اس تیسری رائے کا ایجاد نہ کریں، ان 2 رائے میں سے ہی صحیح رائے کو اپنانے کی کوشش کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کسی مسئلے میں 3 اقوال پائے جاتے ہیں علماء کے درمیان، صحابہ تابعین میں اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی اجماعی مسئلہ ہو تو ان کو فالو کرنا ہے، اجماع نہیں ہے، اختلاف پایا جاتا ہے، تو پھر کیا کریں؟ تو اگر ان کے 2 رائے ہیں، 3 رائے ہیں، تو اسی میں خیر کو تلاش کریں، اسی میں حق کو تلاش کریں۔ حق ان کے زمانے سے، جو کہ ایک بہترین زمانہ ہے، جس کے بارے میں اللہ سے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، تو حق جو ہے وہ بہترین زمانے سے باہر نہیں ملے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ حق کی بات آپ کو آج نصیب ہو گئی اور بہترین زمانے کے لوگ سارے کے سارے اس معاملے میں اس حق سے محروم رہے ہوں۔ تو جہاں ان میں کسی مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے، وہاں آپ انہی میں بہتر سے بہتر رائے کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ ہے سلف صالحین کی فہم کو اعتبار کرنا اور اس کا خیال کرنا۔ اور ایک بات اور ایڈ کر لیں، اور وہ ہے جن معاملات میں وہ خاموش رہے ان میں خاموش رہنا، یہ بھی ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ تو تقدیر کے معاملات کے اندر جیسے ہم نے کہا تھا، صحابہ کرام کی جو مشاجرات کے ابواب ہیں، جیسے ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر خوض کرنا اور اس میں گہرائی میں جانے کی، ان سے یہ باتیں منقول نہیں ہے بلکہ اس کی مذمت منقول ہے۔ تو انسان بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان باتوں کی گہرائی میں اور ٹوہ میں نہ لگے۔ یہ ہے سلف صالحین کی پیروی کرنا۔ اور جس طرح سے کتاب و سنت کے نصوص سے وہ باتیں سمجھتے تھے، ہم بھی ان سے منہج استدلال لے لیں۔ لیکن فرق سمجھیے غور سے، کوئی آپ میں سے یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی ایک شخص کی تقلید کی دعوت دے رہے ہیں۔ جو گڈمٹ ہو رہی ہے نا معاملے میں وہ اس طرح ہی ہو رہی ہے کہ یار یہ جو فہم سلف کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو ہم لوگ تو کتاب و سنت کی بات کرتے تھے، ان کو لگ رہا ہے کہ کتاب و سنت اس طرف کھڑا ہوا ہے اور سلف کا فہم کہیں اور کھڑا ہوا ہے۔ نہیں، وہ آپ کو کتاب و سنت کا ہی مفہوم جو ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ تو اگر ان کا مفہوم اجماعی ہے تو لینا ضروری ہے، کیونکہ ان کا اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ اگر اس میں اختلاف ہے تو انہی کے درمیان اختلاف سے اس کا حل لینا ضروری ہے۔ اگر کتاب و سنت کے آراء کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک مسئلے میں سکوت اختیار کرنے کے طریقے کو اپنایا ہے، آپ کے لیے
کتاب و سنت کی تعلیمات یہی کہتی ہیں کہ آپ بھی اس میں خاموش رہیں. اور چوتھی اور آخری بات، اگر کسی دین کے مسئلے کو انہوں نے کسی خاص قاعدے کے تحت اخذ کیا ہے تو میں اور آپ بھی اسی قاعدے کو اپنائیں. ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے کہ نہیں؟ بے شمار فضیلتیں ہیں. اب درود شریف پڑھنے کا عمل اگر تو سلف صالحین نے نماز اذان کے فوراً بعد کیا ہوتا اذان کی ہی طرح تو ہم کیا کہتے کہ جو دین کی دلائل ہیں اس سے یہ انڈرسٹینڈنگ ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ہم بھی اپنا لیتے. لیکن جب کسی بھی شخص سے سلف صالحین میں سے اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ملتی ہی نہیں ہے تو میرے اور آپ کے لیے جنرل احادیث سے یہ ایک اسپیسیفک رولنگ لے لینا کہ جناب چونکہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی تو اذان کے بعد ہی پڑھا جائے، اس کی گنجائش نہیں ہے. استدلال وہی ٹھیک ہوگا جو ان کی تعلیمات اور ان کی سوچنے کے انداز سے میچ کر رہا ہوگا. اب قرآن کی ایک آیت ہے کہ جو ظلم کر بیٹھے وہ رسول کے پاس آئیں، اللہ سے مغفرت مانگیں، رسول ان کے لیے مغفرت کا سوال کریں تو اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں پر معاف کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا پائیں گے. سورہ نساء کی آیت ہے، مفہوم بیان کیا ہے، سنیے اپنے آیت کے نہیں، بہت مشہور بیان کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی، سلف صالحین میں سے کسی نے بھی کسی صحیح سند میں نہیں ملتا آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر آ کر اپنے لیے مغفرت کا سوال کیا ہو. اس کا مطلب اس نص سے یہ جو انڈرسٹینڈنگ آج آپ پیش کر رہے ہیں یہ سلف صالحین کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. بس اتنا مانا ہے فہم سلف کا. تو ان چیزوں کے اندر دین کو سمجھنے کے اندر آپ سلف صالحین کے فہم کو، ان کے طرق الاستدلال کو اپنے سامنے رکھیں اور یہی صحیح دین ہے اور اسی کا میں حکم ہے. ورنہ اس کے علاوہ انسان جو ہے وہ غیر سبیل المؤمنین کا فالوور بن جائے گا جو کہ گمراہی کا راستہ ہے. ٹھیک ہے، پھر رکھتے ہیں.